علی خان صاحب باڑہ میں کافی عرصہ سے یہ حالات آ رہے تھے. ابھی انشاءاللہ تھوڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ حالات بہتر کی طرف آ رہے ہیں, اور مشکلات تو بہت ابھی کافی پڑے ہیں اور ہے, کیونکہ باڑہ میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے لوگ جو تھے اس سے پہلے وہ اس کا ایک روزگار تھا جو ٹرانزٹ کے نام سے مشہور تھا. وہاں پہ کافی لوگ اس میں مصروف تھے اور روزانہ کے بنیاد پر وہ جو ہے کاروبار کرتے تھے, اور معمولی سا جو ہاتھ ریڑھی والا جو تھا وہ بھی تقریباً 1000-1500 روپے روزانہ کماتے تھے. اور اسی طرح جو ہے وہ باڑہ میں یہ کرش مشین تھے اور اس میں کافی لوگ اس پہ روزگار میں اس میں مشغول تھے. تقریباً 4000 سے لے کر 5000 لوگ اس میں کاروبار کرتے تھے. کرش یہ ٹرک والے اور ڈرائیور اور یہ مختلف قسم کے جو ہے وہاں مزدور تھے وہ کام کرتے تھے. آج کل جو ہے وہاں پہ یہ مشکلات ہے کہ نہ وہ ٹرانزٹ کا کاروبار ہے, نہ جو ہے وہ کرش مشین چل رہے ہیں, کیونکہ وہ کرش مشین جو ہے آج بھی جو ہے N46 میں بند ہے, اور N46 میں جو ہے وہ چل رہے ہیں. اسی طرح دارا کے علاقے میں یہ سارے مشینیں چل رہی ہیں, مومند ایجنسی میں اور یہ مختلف ایجنسیوں میں یہ کرش مشینیں اس کا کام ہوتا ہے, اور N46 میں یہ بند ہے. تو سب سے بڑا مشکل جو ہے ہمارا یہی مشکل ہے کہ لوگ اس میں بے روزگار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تقریباً 12 سال بعد باڑہ میں جو ہے یہ تحصیل وہاں سے شفٹ ہوا تھا, 12 سال بعد یہ دوبارہ واپس باڑہ میں شفٹ ہو گیا. تو یہ بھی ایک کامیابی ہے, کیونکہ MNAs اور سینیٹر کی طرف سے جو اس میں جو اقدامات ہوئے ہیں عوام کے رابطے جو وہ تو کافی اس پہ کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے. تو یہ مشکلات تو وقتی طور پہ ہے, انشاءاللہ وہ ہم امید رکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد یہ سارے معاملے جو ہے حل ہو جائیں گے. مشکلات تو ہر جگہ پہ ہیں. فاٹا میں خاص کر تھیرا میں جو ہے ان علاقوں میں جو ہمارے لوگ IDPs ہو چکے تھے ان کے مکان مسمار ہو گئے ہیں, جلا دیے گئے ہیں, اور ابھی اس کے لیے ایک مکان کے اس میں جو ایک پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں اور یہ پوری جو ہے ڈیمیج ہو چکے. پوری ڈیمیج جو ہو چکا ہے اس کے لیے 4 لاکھ روپے حکومت نے مقرر کیے تھے, اور جو پارشلی ڈیمیج ہو چکا تھا اس کے لیے تقریباً 1,60,000 روپے اس کے لیے مقرر کیے تھے. تو یہ ابھی ان لوگوں کے لیے وہ ملے ہیں, لیکن ان کا مکان جو بن رہا ہے اس پہ خرچہ جو آتا ہے تقریباً 10 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ روپے معمولی گھر پہ بھی خرچہ ہوتا ہے, لیکن اس کو پورا وہ حق نہیں ملا. لوگوں کے سب سے بڑا مشکل جو ہے وہ مکان بنانے کا ہے وہاں پہ, اور اس کا کاروبار ہے, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہاں کے فصل جو تھا وہ بنگ تھا, اسے وہ سالانہ اس کا اخراجات جو ہے اسے نکلتا تھا. ابھی اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہاں نہ کھاد جاتا ہے ان لوگوں کے لیے فصل کے لیے, وہاں مکئی کی جو فصل ہے اور اسی طرح سبزی وغیرہ جو ہے وہ اس کی اور یہ فروٹ وغیرہ اس کو وہ صحیح طریقے سے اس کی خدمت نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ اس پر پابندی ہے کہ وہاں اس علاقے میں کھاد نہیں جا سکتے ہیں فصل کے لیے یہ سارے. تو ان لوگوں کے لیے کاروبار دینا بہت ضروری ہے. وہاں پہ لکڑی جو ہے وہاں لکڑی یہ جلانے کی لکڑی جو ہے وہ بھی جنگلات, اس کے لیے یہ گیس وغیرہ بہت ضروری ہے تاکہ بجلی کی ضرورت ہے وہاں پہ بجلی جائے وہاں اس کے لیے, اور یہ گیس اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس علاقے میں گیس کی سپلائی ہو. تو یہ سارے مشکلات ہیں ان لوگوں کے لیے, تاکہ جب اس کوئی علاقے میں کاروباری مراکز نہ ہو, کاروبار نہ ہو, تو وہاں کے لوگوں کی زندگی کس طرح گزرے گی آپ خود سوچیں. اور ابھی مشکلات ہیں وہاں پہ, اور لوگوں کو یہ چیک پوسٹ جو روڈ پہ چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں ابھی تقریباً 20-15 دن ہو گئے ہیں کہ یہ روڈ کھلا ہوا ہے, شین کمر کا روڈ جو ہے. تو وہاں پہ فورسز نے جو چیک پوسٹیں لگائی ہیں تقریباً یہاں سے لے کر باڑہ سے لے کر وہاں تک تقریباً 20 چیک پوسٹیں ہیں. ہر چیک پوسٹ پہ تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کے لیے کافی بڑا مشکل مرحلہ ہے, اور میں یہ فورسز والوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑا بہتری لائی جائے تاکہ لوگوں کے لیے آنے جانے کا راستہ, یہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا راستہ ہے روڈ, اور یہ تقریباً یہ 5-6 گھنٹے سے لے کر 7 گھنٹوں تک میں طے ہو جاتا ہے.
اس وجہ سے کہ یہ مشکلات ہے وہاں پہ چیک پوسٹوں کا، تو یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے اس میں بہتری لایا جائے۔ امن جو ہے ماشاءاللہ ابھی تقریباً 80% امن ہے، وہاں پہ امن آ چکا ہے، اور لوگوں میں بھی خود وہ ہے، لیکن اس حالات کی وجہ سے لوگوں میں ابھی وہ خوف و ہراس ابھی موجود ہے، لیکن فورسز جو وہاں پہ موجود ہے وہ کسی آپس میں ایک دوسرے کو وہ ظلم و جبر کے لیے نہیں چھوڑتے۔ بات یہ ہے کہ اپنے ترقیاتی حوالے سے پوچھا، کافی کام ہوئے ہیں، کافی اسکیمیں ہوئے ہیں، ڈیولپمنٹ اس میں واٹر اسکیمیں ہوئے ہیں، سولر سسٹم ہوئے ہیں، اس میں جو ہے جو اسکولیں ڈیمالش ہو چکی تھی وہ بھی اس کے مرمت بھی ہو چکا ہے، اس طرح اسپتال میں جو کام ہوا ہے، اور اسی پورے علاقے میں جو ہے روڈ کی جو ہے تھی رات تک جتنے بھی روڈ یہ اسی تقریباً 4-5 سال میں یہ جو ٹرین اوور ہے 2013 سے لے کر ابھی تک جو یہ بن رہے ہیں، تو اس میں کافی کام ہوئے ہیں، گریویٹی کام ہوا ہے، اس میں گریویٹی سسٹم جو ہے پہاڑوں میں جو وہاں پہ وہ یہ سولر سسٹم نہیں ہے، کنویں نہیں بن سکتے، تو اس وجہ سے وہاں پہ گریویٹی ہوتا ہے جو چننے کا کام ہوتا ہے پانی کا، تو اس میں کافی کام ہوئے ہیں مختلف قوموں میں، یہ ساری ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس کے ساتھ جو ہے اسکول اور اسپتال کا مختلف